بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے، اور کروڑہ شکر ہے اس کریم رب کا کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر والی امت نصیب فرمائی ہے۔ کروڑہ درود و سلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جن کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کروڑہ درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور سارے اصحاب پر جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوے آپ اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج جس ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت، کیونکہ 21 رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اس لیے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر کے اپنے لیے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے حسب معمول آپ سے ہماری ادبانہ گزارش ہے کہ نوے آپ اسلام چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں، اور ویڈیو اچھی لگے اسے شیئر کریں اور اپنے اظہار کا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور فرمائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ ایک حبشی غلام روایت کے اندر آتا ہے جو کہ امیر المؤمنین حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا رہتا تھا، لیکن ہوا اس طرح کہ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا اور دربار خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی برگاہ میں پیش کر دیا، اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوا رحمت اللہ تعالی علیہ سے راستے میں اس کی ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو اس نے جواب دیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ کے پیارے بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ہاتھ کو کاٹا ہے۔ تو ابن القوا نے حیرت کے ساتھ اس سے پوچھا کہ تیرا ہاتھ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو اتنا ادب و احترام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے رہا ہے؟ اس پر اس حبشی غلام نے ابن القوا رحمت اللہ تعالی علیہ کو جواب دیا میں کیوں نہ لوں ان کا نام، وہ بڑے بندے ہیں، اللہ کے بزرگیدہ بندے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں اور امیر المؤمنین ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ یہ باتیں حضرت سلیمان فارسی رضی
رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی برگاہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ سارا ماجرا جو ابن القوا اور اس حبشی غلام کے درمیان جو باتیں سنی، جو ماجرا سنا، وہ سارا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا کہ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کہ کپڑا ہٹاؤ۔ جب غلاموں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کٹے جو جس طرح ہاتھ کٹنے کا نشان ہوتا ہے وہ نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ ہے خدمت ان کے حضور علیہ السلام کی، یہ ہے کرامت، یہ ہے کرم خدمت گاروں کا۔ تو سرکار کا عالم کیا ہوگا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی، پیارے بھائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دوبارہ اس طرح جوڑ دیا کہ کٹنے کا نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔